الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام صدر اجتماع پیر طریقت سرمایہ ملت اسلامیہ داعیہ ذکر الجہر، میرے قابل قدر دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، لندن کے غیور مسلمانوں، برطانیہ کی سرزمین پر حضرت صاحب کی صدارت میں یہ میری اختتامی تقریر ہے. ابھی مجھ سے پہلے حضرت صاحب اپنے خصوصی انداز فقیرانہ میں، انداز قلندرانہ میں مصروف گفتگو تھے. اب میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے بیان کے بعد اور ان کے الفاظ کے بعد میں کیا کہوں. ان کی باتوں کے بعد میرا کچھ کہنا ایسے ہے جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ رحمت کا بادل برس کر ختم ہو جائے اور پھر اسی بارش کے چند قطرے درخت کے پتوں سے گرنے لگے. بات ہو رہی تھی عقل کی، بات ہو رہی تھی عشق کی. اقبال کو درمیان میں لا کے اس کا فلسفہ بتا دیا گیا، مگر اقبال تم بہت دور چلے گئے ہو. آؤ ذرا خواجہ معین الدین اجمیری سے پوچھیں، آؤ ذرا مجدد الفسانی سے پوچھیں. عشق کی بات پوچھنا ہے تو آؤ تڑپتے ہوئے کالے بلال سے پوچھیں. ہاں عشق اول بھی ہے، عشق آخر بھی ہے، عشق ظاہر بھی ہے، عشق باطن بھی ہے، عشق مبتدا ہے، عشق انتہا ہے، عشق ابتدا ہے، عشق مقتدا ہے. یہی عشق کو معراج مصطفیٰ. اقبال نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. اگر عشق نہ ہو تو شراودی مبتدا تصورات اور کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے. بات تو ساری عشق پہ بنتی ہے کیونکہ جلسہ بھی معراج پاک کا ہے. آؤ اور سلسلہ بھی نقش بند ہے. آؤ ذرا سلسلہ نقش بند کے قائد سے عشق کی بات پوچھیں. جب میرے آقا نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیغمبروں کے پیغمبر، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، قمر الہدیٰ، عقل انسانی سے ماورا، فخر تسلیم و رضا، معدن مہر و وفا، اور جس کا نام ہے ہر درد کی دوا، جس کا نام ہے ہر مرض کی شفا، جو ہے رحمت دو سرا، اور جس کی تعریفیں کرنے والا ہے خود خدا. جب میرے آقا معراج سے واپس آئے تو عقل کے غلام کے دروازے پہ گئے. یوں کہہ دو کہ عقل کی چوکھٹ پہ گئے اور اپنے چچا سے کہا سن عمر ابن حشام، آج ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں. عقل والے نے کہا بات سمجھ آتی نہیں. عقل کے پیکر نے کہا اب بات بنے گی. عقل کی تعویلوں کرنے والے نے کہا کہ اب مکے والوں کو بتاؤں گا. عقل کے مجسمے نے کہا اب میرا داؤ چل جائے گا. اب سارے اکٹھے ہوئے، کہا یہ بتا ایک ہی رات میں؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں. تو ابو جہل کہنے لگا اب بات بنے گی. عتبہ تو بھی آ جا، ولید تو بھی آ جا، مغیرہ تو بھی آ جا، ابو سفیان تو بھی آ جا. سارے عقل کے غلام اکٹھے ہوئے، سارے عقل کے غلام اکٹھے ہوئے اور عشق کے پیکر کے دروازے پہ آواز دی. عقل اکٹھی ہو کر عشق کی چوکھٹ
گاڑی نکلی. اور کیسے آئے ہو؟ کہا ابو بکر تو سمجھدار بھی ہے، یاروں کا یار بھی ہے، وفادار بھی ہے، اس محلے کا نمبردار بھی ہے. ذرا پوچھنا یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، مانے گا؟ اے ابو بکر اتنا بتا کہ کوئی کہے، توجہ کیجیے حضرات، کوئی کہے، توجہ ہے نا حضرات، ذرا لفظوں پہ غور کیجیے، عقل کے غلام کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں مسجد اقصی ایک ہی رات گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، مانو گے؟ تو جناب ابو بکر مسکرا کے کہنے لگے عقل تو نہیں مانتی، عقل تو نہیں مانتی. کہاں مسجد اقصی، کہاں مسجد حرام، عقل بات مانتی نہیں، تصورات بشریت میں بات آتی نہیں، احساسات تصور آدمیت میں یہ بات آتی نہیں. تو ابو جہل نے ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا ابو بکر سوچ کے بتا، کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں، مانے گا؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں مانوں گا، ہرگز نہیں مانوں گا. تو ابو سفیان نے قدم آگے بڑھایا، کہا پھر بھی سوچ لے، کوئی کہے ذرا لفظ پہ غور کرنا، کوئی ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ. فرمایا کوئی کہے. ابو بکر ذرا سوچ کے جواب دے، کوئی کہے. فرمایا کوئی کہے میں نہیں مانوں گا. عقل کے غلام مسکرا اٹھے، کہنے لگے ابو بکر پھر سمجھ، جس کا تو غلام بنا ہوا ہے وہ تیرا پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میں ایک ہی رات میں گیا بھی ہوں آیا بھی ہوں. جب عاشق نے معشوق کا نام سنا، جب طالب نے مطلوب کا نام سنا، جب محب نے محبوب کا نام سنا، جب پروانے نے چراغ کا نام سنا، جب بلبل نے پھول کا نام سنا، اور جب صدیق نے رسول کا نام سنا، تو فوراً عقل پیچھے ہٹی، عشق آگے آیا اور فرمایا او مکے کے عقل کے غلامو، او مکے کے سردارو، اگر میرا نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. ابو سفیان نے قدم آگے بڑھا کے کہا ابھی تو تو کہہ رہا تھا کوئی کہے، ابھی تو تو کہہ رہا تھا کہ کوئی کہے، اب تو کہتا ہے کہ میرا نبی کہتا ہے تو سچ کہتا ہے. صداقت کو جوش آیا اور عشق کے سمندر میں محبت کے تلاطم آئے اور ابو جہل کی گردن سے پکڑ کے کہا میرا نبی کوئی ہے؟ انما ہے، تو مسجد اقصی کی بات کرتا ہے، اس کے قدموں میں تو عرش اولا ہے. جب عقل اور عشق کا امتحان ہوا اور عشق عقل پہ حاوی ہوا تو رب کائنات کی رحمت کو جوش آیا. کہا جبریل اب عقل ہٹ گئی، عشق آ گیا، اب میرے نبی سے جا کے کہہ دے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیری زبان سے ابھی تک واقعہ معراج نہیں سنا، تصدیق پہلے کر دی ہے، آج سے ہم نے اس کا نام ہی صدیق رکھ دیا. اور سلسلہ نقشبند کی بنیاد عشق ہے، صدیق مجسم عشق ہے. جب جبریل امین نے کہا تھا کہ آقا میری بس ہے، مکے میں 7، پہلے آسمان پہ 7، دوسرے پہ 7، تیسرے پہ 7، چوتھے پہ 7، 5ویں پہ 7، چھٹے پہ 7، 7ویں پہ 7، جب مکہ
اچھا آتا ہی نہیں، پورا مقصد حاصل نہیں ہوتا، تو میرے نبی نے نگاہ نبوت سے دیکھا کہ جبریل رکا ہوا ہے، فرمایا اقرب الیہ۔ اب اس کا ترجمہ اردو زبان میں اس لحاظ سے نہیں ہو سکتا جتنی تاکید ہے پیار کی، فرمایا اقرب الیہ، اے آوی جا، توجہ ہے نا، فرمایا اے آوی جا، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو ذرا سبحان اللہ، ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، کہاں آوی جا، اے اقرب الیہ، جبریل آوی جا، کہنے لگا میری تو بس، کہا کیا ہوگا، کہا نوری پر جل جائیں گے، فرمایا آگے کیا ہے، کہنے لگا آگے نور ہے، نبی فرماتے ہیں تو کیا ہے، کہنے لگا میں بھی نور ہوں، نبی فرماتے ہیں تو بھی نور، آگے بھی نور، پھر آتا کیوں نہیں، عرض کی آگے ہو جائے، کہو اتنا نور، فرمایا جب میرے دادا جا رہے تھے آگ میں، تم نے کیا کہا تھا ابراہیم خلیل اللہ سے، جبریل بڑی شوخی تم نے کی تھی، تم نے کہا تھا کوئی بات کہنی ہے مجھے کہہ دو میں اللہ سے کہہ دوں گا، تو جناب دادا ابراہیم نے کہا تھا تو کہاں جا سکتا ہے، تو تم نے بڑے تکبرانہ لہجے میں کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں نہ کوئی ولی جاتا ہے نہ کوئی نبی جاتا ہے، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا، جبریل یاد ہے نا، تو نے میرے دادا سے کہا تھا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا، اور لوگ کہتے ہیں جبریل بتاتا تھا، نبی کو معلوم ہوتا تھا، ان سے کہو معراج کا فلسفہ بتاتا ہے کہ جہاں جبریل کی انتہا ہے وہاں محمد کی ابتدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جبریل بس اے آ بھی جا، اے جبریل آ بھی جا، اے آ بھی جا، کہ بس میری بس، لیکن جب عشق کے شاہ سوار صدیق اکبر نے یہ بات سنی تو مسکرا کے کہا جبریل تو تھا کہ جلنے کے ڈر سے رک گیا، اگر تیری جگہ ابو بکر ہوتا جل جاتا، یار کی رفاقت نہ چھوڑتا، اور تو تھا جو چھوڑ گیا، اور تو تھا جو چھوڑ گیا، اور تو تھا جو چھوڑ گیا، اگر تیری جگہ ابو بکر ہوتا جل جاتا مگر یار کی رفاقت نہ چھوڑتا، کتابیں لیے پھرتی ہے اور مغربی تہذیب کے اس فضا میں رہنے والے جیال بزرگوں، آج ہمارے معصوم صاحب نے اس فضاؤں میں اللہ کی آواز بلند کی ہے، میں جب پاکستان میں ہوتا تھا میں سوچا کرتا تھا کہ یہ بزرگ وہاں جاتا ہے کیا کرتا ہو، اور آج پھر اقبال کی روح مجھے جھنجھوڑ رہی ہے، کیونکہ بات اقبال سے چلی تھی نا، اور اقبال جب لندن کی فضاؤں میں گھوم کے سرزمین ہند گیا تو اس کے یار اکٹھے ہو گئے، کہا اقبال تو نے تو اریانی کو پوری آب و تاب پہ دیکھا، تو نے پبوں کی نمائش دیکھی، تو نے شرابوں کے جام لڑکھڑاتے دیکھے، تو نے ننگ انسانیت کو رقص کرتا دیکھا، بتا تیرے دل و دماغ پر بھی کچھ اثر ہوا، تو اقبال نے للکار کے کہا نہ خیرہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھوں میں خاک مدینہ و نجف، اور جن جو بزرگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں تہذیب فرنگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جنہوں نے یار کو دیکھا، آج دنیا کتابیں لیے پھرتی ہے، آؤ علم سے بات کرو، ہم کہتے ہیں تمہیں علم پہ ناز ہے ہمیں عشق پہ ناز ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک عاشق بیٹھا ہوا ہے آسمان کی طرف رخ کر کہتا ہے میرے رب آ بھی جا، بڑے انداز سے کہہ رہا ہے میرا مولا آ بھی جا،
بہت دن ہو گئے تجھے کسی نے نہلایا نہیں، میں نہلاؤں گا۔ بہت مدت ہو گئی تجھے کسی نے سرما نہیں پہنایا، میں تجھے سرما بھی پہناؤں گا، تجھے نئے نئے کپڑے دھو کے دوں گا، یا اللہ تیرے سر میں تیل بھی لگاؤں گا، آ بھی جا۔ اب بات کیا بنی کہ موسیٰ پیغمبر کا گزر ہو، دیکھا رب کو نہلا رہا، سرمے پہنا رہا، نئے کپڑے پہنا رہا، سر میں تیل لگا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، سوٹا اٹھایا، اس کے کندھے پہ دے مارا، اس نے کندھے کو پکڑا، آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے رب ذرا ایک دن بات کر لی ہے تو سوٹے کھلا دیے۔ وہ عاشق کا طرز فکر کچھ اور ہوتا ہے، یا اللہ ایک دفعہ ذرا بات کر لی تو ڈنڈے کھلا دیے، اچھا نہیں بولیں گے۔ یہاں سرائکی کا ایک فکرہ کہہ دوں، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا، حقیقت تیری پا کوئی نہیں سکتا۔ اچھا کوئی نہ پہ بولے سو، جے ڈڈ کے کھواونے نہیں تو نہ پہ بولے سو، اچھا نہیں بولیں گے مولا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، مولا بول، چپ، آواز دے، چپ، کلیم آ گیا، چپ، موسیٰ آ گیا، چپ، مولا روز بولتا ہے آج بھی بول، چپ۔ آخر بارگاہ ربوبیت میں سجدہ کیا، یا اللہ بولتا کیوں نہیں؟ فرمایا ہے تو میرا نبی، اس کو سوٹا مار کے آیا ہے، جب تک اس کو منائے گا نہیں بولوں گا نہیں۔ یا اللہ وہ تجھے نہلا رہا تھا، وہ تجھے سرمے پہنا رہا تھا، وہ تجھے نئے نئے کپڑے پہنا رہا تھا، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نہلانے سے پاک ہوں، کپڑے پہننے سے پاک ہوں، کھانے سے پاک ہوں، سرمے سے پاک ہوں، مگر جہاں تک اس کی عقل کام کر رہی تھی وہ اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ ہم علم کے قائل نہیں، ہم محبتوں کے قائل ہیں۔ اور جہاں عقل کی انتہا ہے وہاں عشق کی ابتدا ہے، اور یہ معراج مصطفیٰ کیا ہے؟ یہی تو عشق ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ حوران جنت مکے میں نہیں دکھا سکتا تھا؟ غلمان بہشت حضور کے سامنے مکے میں نہیں دکھا سکتا تھا؟ کیا اللہ کو یہ قدرت نہیں کہ جہنم کے دروازے نبی کے لیے مکے کی سرزمین پہ کھول دیتے؟ مگر فرمایا پیارے آ بھی جا، پتہ چل جائے عاشق کون ہے، معشوق کون ہے، طالب کون ہے، مطلوب کون ہے، محب کون ہے، محبوب کون ہے، بلانے والا کون ہے، آنے والا کون ہے، کس کے لیے راستے سجائے گئے، کون سجا رہا ہے، کس کے لیے سجا رہا ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کو قبروں سے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ انبیاء سے کہا استقبال کرو، انبیاء استقبال کر رہے ہیں۔ ربانی بابا کے دوہل کہتا ہے اگر نبی کی تعظیم کے لیے انبیاء کو قبروں سے کھڑا کیا جا سکتا ہے، ہم کیوں کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے؟ آؤ نبی کے نام پر کھڑے ہو کر سلام پڑھا کرو، نبی کے نام پہ درود پڑھا کرو۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے میں نے تجھے بلایا اس لیے ہے تاکہ دنیا انسانیت کو معلوم ہو جائے کہ ایک میرا محبوب ہے۔ بولو ایک میرا۔ لوگ کہتے ہیں خدا بادشاہ ہے نبی وزیر ہے۔ میں نے ایک تقریر میں کہا بھائی میں تو نبی کو وزیر نہیں مانتا۔ بہت سے علماء میرے پیچھے لگ گئے کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا بھائی میں تو نہیں مانتا۔ کہنے لگے خدا بادشاہ ہے نبی وزیر ہے۔ میں نے کہا تم مانو، ہم تو وزیر نہیں مانتے۔ کہنے لگے کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا میں وزیر نہیں مانتا، میں تو خدا کا محبوب مانتا ہوں، اس لیے کہ وزیر بدلتے رہتے ہیں، محبوب بدلا نہیں۔ کئی بدل گئے، کئی بدل رہے ہیں، کئی بدل جائیں گے، جو محبوب ہے وہ محبوب ہی ہے۔ ہمارا نبی خدا کا محبوب ہے۔ ارشاد خدا ہوتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آ گئی۔ ایک بات عشق کی ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے حضرات، پڑھی لکھی دنیا میں رہنے والوں، لوگ کہتے ہیں تم توحید کو نہیں مانتے، ربانی کہتا ہے ہم ہی توحید کے ماننے والے ہیں۔ یہ جو توحید بیان کی جاتی ہے نا،
یہ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ ستاروں میں جھلملاہٹ کس نے دی؟ آبشاروں میں کھڑکھڑاہٹ کس نے دی؟ ہواؤں میں سرسراہٹ کس نے دی؟ چڑیوں میں چہچہاٹ دینے والا کون؟ شیروں کو غرغراہٹ دینے والا کون؟ تمہیں حضرت انسان بنانے والا کون؟ تمہاری ماؤں کی رحموں میں تمہاری شکلیں بنانے والا کون؟ یہ توحید ہے کافروں کو سمجھانے کے لیے، عاشقوں کے لیے یہ توحید نہیں ہے۔ کافروں کو کہا، فرمایا جب کافر بیٹھے ہوں تو میرا یوں تعارف کرایا کرو، وہ رب ہے جس نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو بغیر ستون کے عرش بنایا، تمہیں بنایا، ہمیں بنایا، انہیں بنایا، انہیں بنایا، سب کو بنایا۔ لیکن فرمایا جب عاشقوں کو میرا تعارف کرایا کرو پھر یہ نہ کہا کرو وہ خدا ہے جس نے زمین بنائی، وہ خدا ہے جس نے آسمان بنایا۔ جب عاشقوں کو میرا تعارف کرایا کرو تو کہا کرو هو الذی ارسل رسولہ، وہ خدا ہے جس نے یہ رسول بنایا۔ ہاں ہاں، لاؤڈ اسپیکر بتا رہا ہے کہ کاریگر کتنا قابل، قمیض بتا رہی ہے درزی کتنا قابل، عمارت بنا رہی ہے کہ انجینئر کتنا قابل ہے، رسول کا چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ قدیر کتنا قابل ہے۔ آؤ نبی کے چہرے کو دیکھو، نبی کی زلفوں کو دیکھو۔ اسی لیے تو سلسلہ نقشبند کے قائد نے کہا تھا النظر الی وجہ رسول اللہ، اگر آپ کا چہرہ ہو میری نظر، میں بار بار آپ کو دیکھتا جاؤں، آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں۔ فرمایا ابو بکر غار میں تو مجھے نہیں دیکھ رہا تھا؟ فرمایا وہاں بھی عقل تھا اور عشق کا امتحان تھا۔ توجہ ہے نا، بات ہے عقل اور عشق کی۔ رسول کائنات جب آرام کر رہے تھے سلسلہ نقشبند کے قائد صدیق اکبر کی گود صداقت میں، سانپ نے کاٹا۔ اب یہاں بھی عقل اور عشق کا امتحان۔ عقل نے کہا پاؤں ہٹا دے، عقل نے کہا پاؤں ہٹا دے، عشق نے کہا دبا دے۔ عقل نے کہا کاٹ دے گا، عشق نے کہا لب لگا کے شفا دے دے گا۔ عقل نے کہا پاؤں کے نیچے موت ہے، عشق نے کہا حیات تیری گود میں ہے۔ عقل نے کہا پاؤں کے نیچے سانپ ہے، عشق نے کہا محمد تیری گود میں۔ وہ عشق کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ عاشق وہ نہیں ہوتے جو مشکل وقت میں بھاگ جائیں، عاشق وہ نہیں ہوتے جب دینے کی باری ہو تو دور ٹھہرے ہو۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو ہر وقت ساتھ، بچپن میں ساتھ، جوانی میں ساتھ، بڑھاپے میں ساتھ، مکے میں ساتھ، مدینے میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خندق میں ساتھ، تبوک میں ساتھ، نمازوں میں ساتھ، قیام میں ساتھ، رکوع میں ساتھ، سجود میں ساتھ، بازوں میں ساتھ، گھروں میں ساتھ، جنگوں میں ساتھ، غاروں میں ساتھ، بہاروں میں ساتھ، آج تک مزاروں میں ساتھ۔ ہاں ہاں، عاشق کا مقام کچھ اور ہے۔ اسی لیے تو فرمایا تھا بلال کون سی عبادت کرتا ہے کہ میں نے تیری آواز آسمانوں کی بلندیوں پہ سنی تھی۔ آج آپ جس تہذیب میں سانس لے رہے ہیں، یہاں کے مفکر کہتے ہیں کہ دیکھو ٹیلی ویژن پر ہم تصویریں گھما دیتے ہیں، ریڈیو کے ذریعے خبریں ایک دوسرے تک پہنچ سکتی ہیں، بی بی سی لندن سے خبر شائع ہوئی، پوری دنیا میں آواز پہنچ گئی۔ ربانی کہتا ہے بی بی سی لندن سے آواز سننے والوں، ریڈیو پر آواز سے سننا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ سدرہ کی بلندی پہ بیٹھ کر بلال کے پاؤں کی آواز سنی جائے۔ آج سائنس ترقی کر چکی ہے، آج سائنس کہتی ہے کہ ہم نے کتنے ترقی کیے ہیں، مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگا دیا جاتا ہے۔ ربانی کہتا ہے عشق کی دنیا میں غوطہ لگاؤ، عشق کے سمندر کی طرف آؤ، تراتمے موج محبت کو دیکھو۔ مریض کے سینے میں پلاسٹک کا دل لگانا کمال نہیں ہے، پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کرنا کمال ہے۔ ٹیلی ویژن پر تصویریں گھمانا کمال نہیں ہے، ایک ہی رات میں 8 صحابہ کے گھر موجود ہونا کمال ہے۔ فرمایا بلال کون سی عبادت کرتا تھا؟ یہ عشق کی بات ہے نا، مار کھائی جا رہی ہے، حلق پہ ظالم جلاد لے کے بیٹھا ہے۔ لندن والوں، میرے پیارے دوستو ذرا منظر یاد رکھو،
بلال عشق کی سرزمین پہ لیٹا ہوا ہے، محبت کے انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے، ظالم جلاد تلوار میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، سامنے سے آقا کا گزر ہوا، جب گزر ہوا تو فرمایا چپ چپ، مسکرا کے کہا آقا حلق پہ تیغ رہے، سینے پہ جلاد رہے، یا رسول اللہ لب پہ تیرا کلمہ، دل میں تیری یاد رہے۔ ابو بکر صدیق فرماتی ہیں بلال خاموش رہے، تو زور کا نعرہ لگائے گا یہ مارے گا۔ فرمایا قریب آ، کسی کمہار کے پاس جائے، مٹی کا لوٹا لے، اس کو بھی ٹھوکے مار مار کے دیکھتا ہے کہیں کچا تو نہیں۔ تو ایک مٹی کا لوٹا لے، اس کو ٹھوکے مار مار کے دیکھے، رب مجھے عشق محمد کے بازار میں خرید رہا ہے، رب بھی مجھے ٹھوکے مار مار کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں سودا کچا تو نہیں۔ دوستان محترم، عشق کے بازار کی منزل کچھ اور ہے، عشق کی باتیں کچھ اور ہیں، بات بہت دور چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس رب کی طرف سے دلیل آئی۔ اب یہ دلیل کیا ہے، یہ برہان کیا ہے؟ یہ رسول کائنات کی ذات، یہ نبی کائنات کی ذات ہے۔ اس نبی کے دروازے پہ آؤ گے تو نجات ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، ربانی کہتا ہے اس وقت تک اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ رسول کائنات کی ذات کو نہیں سمجھو گے، جب تک کہ عشق کی دنیا میں نہیں آؤ گے۔ تعصب کے پردے ہٹاؤ، متعصبانہ ہواؤں کو ختم کرو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو، کسی ولی کامل کے دروازے پہ دستک دو، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کے دن حضور پاک کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔